واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 167 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، اس نے سالار زبیر کو بتایا کہ ان کی محبت کا ایلی کے دادا کو اچھی طرح علم تھا۔ دادا ایلی کو کسی اور سے ملنے نہیں دیتا تھا اور ایلی اتنی معصوم فطرت تھی کہ وہ کسی اور کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی۔ اس نوجوان نے جذبات سے مغلوب ہو کر رومانی سی باتیں شروع کر دی کہ ان کی ملاقاتیں کیسی ہوتی تھی اور ایلی کس طرح باتیں کرتی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ایلی نے اس کے ساتھ شادی کا وعدہ اس شرط پر کیا تھا کہ وہ اپنے دادا سے الگ نہیں ہوگی، بلکہ اس نوجوان کو اس کے گھر میں رہنا پڑے گا۔ سالار زبیر بن العوام نے اسے کہا کہ جس مہم پر جا رہے ہیں وہ اس کے بس کی بات نہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ جذباتی ہو کر کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے کہ مہم سر ہوتے ہوتے ناکام ہو جائے اور یہ پوری جماعت ہلاکت میں پڑ جائے۔ لیکن یہ نوجوان ایسا ضدی نکلا کہ اس نے منتیں شروع کر دی اور کہا کہ وہ ان کے ساتھ نہ گیا تو یہ ایلی سے اس کی بے وفائی ہوگی۔ آخر اسے ساتھ لے لیا گیا اور سالار زبیر نے اسے کچھ ہدایات دی اور کہا کہ وہ ان کے ساتھ رہے اور بالکل الگ نہ ہو۔ جان بازوں کی اس جماعت میں 4 مجاہدین کے پاس تلواروں کے علاوہ کمانیں تھیں، ایک ترکش تیروں سے بھری ہوئی بھی تھی، باقی سب کے پاس تلواریں تھیں اور 2 کے پاس تلواروں کے علاوہ برچیاں بھی تھیں۔ ان کے پاس 4-5 مشعلیں بھی تھیں، لیکن انہیں بوقت ضرورت سالار کے کہنے پر ہی چلانا تھا۔ سالار زبیر کو امید تھی کہ اتنے روشن چاند کی چاندنی گری اور جھکی ہوئی چھتوں اور گری ہوئی دیواروں سے کھنڈر کے اندر جاتی ہوگی اور یہ روشنی کافی ہوگی۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ یہ مہم مشعلوں کی روشنی کے بغیر سر کی جائے۔ آگے چل پڑے، لیکن اس نوجوان کے پاس گھوڑا تھا جسے آگے نہیں لے جانا تھا۔ کچھ آگے جہاں سے چٹانیں شروع ہوتی تھی وہاں درخت بھی تھے۔ گھوڑا ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا گیا اور یہ جماعت آگے چلی گئی اور جب کھنڈرات میں داخل ہونے لگی تو سالار زبیر رک گئے۔ آخری بات سن لو، سالار زبیر نے کہا، یہ ذہن میں رکھ کر ان کھنڈرات میں داخل ہونا کہ انہیں کسی کی آنکھ دیکھ رہی ہے جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بھی سوچ لو کہ ہم میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو زندہ واپس نہیں جا سکیں گے۔ اللہ کا نام لو اور آگے بڑھو۔ معزز ناظرین، کھنڈرات میں داخل ہوئے دونوں گائیڈ آگے تھے۔ سالار زبیر بن العوام نے ایک روز پہلے اندر جا کر راستے دیکھ لیے تھے۔ گائیڈ انہیں کسی اور طرف لے جا رہے تھے۔ سالار نے بڑی دھیمی آواز میں کہا کہ اب تیر انداز ایک تیر کمانوں میں ڈال لیں اور دوسرے اپنی تلوار نکال لیں۔ چاندنی اندر تو آ رہی تھی لیکن بعض راہداریاں بالکل تاریک تھی، اندر خاموشی طاری تھی۔ اس ہیبت ناک خاموشی کو ایک الو کی آواز نے توڑا۔ الو 3 بار بولا۔ ایسے بھیانک کھنڈروں میں الو ہی بول سکتا تھا۔ یہ الو کی آواز ہے، سالار زبیر بن العوام نے کہا، لیکن یہ کسی انسان کے منہ سے نکلی ہوئی آواز بھی ہو سکتی ہے۔ اس عبادت گاہ کے چوکیدار نے الو کی طرح بول کر اپنے سوئے ہوئے ساتھیوں کو خبردار کیا ہوگا۔ راہداریوں کے چند ایک موڑ مڑ چکے تو ایک کھلا راستہ آ گیا۔ اچانک یوں ہوا جیسے بڑی ہی تیز آندھی آ گئی ہو، اس کے ساتھ ہلکی ہلکی چیخیں سنائی دینے لگی۔ گائیڈ فوراً بیٹھ گئے اور باقی سب سے کہا کہ وہ بھی بیٹھ جائیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہوا کے تیز جھونکے سروں کے اوپر سے گزر رہے ہوں۔ یہ کوے جتنے بڑے بلکہ اس سے بھی بڑے پڑوں والے چمگادڑ تھے جو چھتوں کے ساتھ الٹے لٹکے رہتے تھے۔ ان کے دنیا میں ذرا سی بھی مداخلت ہو تو یہ اسی طرح سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں اڑ جاتے ہیں اور سب کا رخ ایک ہی طرف ہوتا ہے۔ یہ طوفان باہر نکل گیا تو جان بازوں کی یہ جماعت اٹھ کر آگے کو چلی۔ اس کھنڈر کا صحن تھا ہی نہیں، چھتیں ہی چھتیں تھیں۔ 2-3 کشادہ کمروں اور برآمدوں میں سے گزرے تو ایک گری ہوئی چھت سے چاندنی آ رہی تھی اور اندر کا سارا منظر نظر آ رہا تھا۔ ایک طرف سیڑھیاں تھی۔ سالار زبیر نے ان سیڑھیوں کو پہچان لیا اور اپنی جماعت کے اس آدمی کو سیڑھیوں پر چڑھ جانے کو کہا جسے وہ پہلے بتا چکے کہ اوپر جا کر کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ یہ جان باز مجاہد تیر انداز تھا۔ اسی طرح 2 اور سیڑھیوں سے سالار زبیر نے 2 جان بازوں کو اوپر بھیج دیا۔ انہیں خبردار کر دیا تھا کہ چھتیں کچھ تو گری ہوئی ہیں اور کچھ ویسے ہی جھک گئی ہیں، ان سے خبردار رہیں ورنہ نیچے آ پڑیں گے۔ کبھی تو یوں چیخ نما آواز آتی تھی جیسے چڑیلیں چیخ اٹھی ہوں۔ قدم گھسیٹنے کی بھی کہیں سے آواز آتی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے مرے ہوئے گناہ گاروں کی بدروحیں اس ہیبت ناک ویرانے میں گھوم پھر رہی ہوں۔ لگتا یوں تھا جیسے یہ بدروحیں کسی نہ کسی روپ میں نظر آ جائیں گی، لیکن وہاں ملبے کے ڈھیروں کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ آخر جان بازوں کی یہ جماعت اس ہال میں جا پہنچی جہاں ایک دیوار کے ساتھ اسٹیج سا چبوترا بنا ہوا تھا۔ یہ اس ہال کے نصف چوڑائی جتنا لمبا تھا۔ اس کے دونوں طرف اس کے آگے بھی ملبہ پڑا ہوا تھا۔ دونوں
गाइड आगे चले गए और मलबे के एक ढेर पर जा चढ़े। इन दोनों में से एक की हल्की सी चीख सुनाई दी, दूसरा दौड़ता हुआ मलबे के ढेर से नीचे आ गया। किसी तरफ से चांदनी की किरणें अंदर आ रही थी, इसके साथ ही ऊपर से किसी के गिरने का धमाका सुनाई दिया। ये कोई आदमी ही हो सकता था, चांदनी की रोशनी काफी नहीं थी। सालार जुबैर ने कहा, फौरन मशल जला लो। मशल वाला एक मुजाहिद ने मशल जला दी। पहले अपने गाइड को देखा जो गिरा पड़ा था, फिर इसकी गर्दन की तरफ से तीर दाखिल हुआ और दूसरी तरफ से थोड़ा सा बाहर आ गया था। गाइड तड़प रहा था। सालार ने देखा कि तीर के सामने वाली नोक बाहर निकल आई है, तो उन्होंने दूसरी तरफ के तीर तोड़ दिया और नोक वाली तरफ से पकड़कर खींचा और तीर बाहर निकल आया। लेकिन गाइड के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। खून का फवारा फूट रहा था, यकीनन शेरक कट गई थी। एक जानबाज मुजाहिद ने सालार के कहे बगैर ही दूसरी मशल जला ली और इस तरफ गया जहां किसी के गिरने की धमक सुनाई दी थी। वो कोई आदमी था, इनके लिए अजनबी था। इसकी पेट में तीर उतरा हुआ था और इतना अंदर चला गया था कि जिससे अंदाजा होता था कि यह तीर करीब से चलाया गया है। ये आदमी अभी भी जिंदा था और तड़प रहा था, इसे भी मरना था। सालार जुबैर ने अपनी तलवार की नोक इसके दिल के मकाम पर रख दी और पूछा कि तू कौन है। वो उठने के काबिल नहीं था। नहीं बताऊंगा, तीर खाए हुए जख्मी ने कहा। तलवार मेरे सीने में उतार दो, मुझे तो अब मरना ही है, अपने देवताओं को नाराज करके नहीं मरना चाहता। सालार जुबैर समझ गए कि इस शख्स से कुछ मालूम करना मुमकिन नहीं। बात बिल्कुल साफ थी। गाइड इस जगह तक पहुंच गए थे जहां से रास्ता खुफिया इबादत गाह तक जाता था। ये शख्स किसी छत पर बैठा देख रहा था। इसने ऊपर से तीर चलाया और एक गाइड को निशाना बना लिया। इसने अब दूसरे गाइड को मारना था, लेकिन जुबैर बिन अल-अवाम ने पहले ही इसका इंतजाम कर रखा था। इंतजाम ये था कि उन्होंने अपने जानबाज ऊपर भेज दिए थे। सालार जुबैर ने पहले सुना था कि दो आदमी जिन्हें हरकिल और बाद में कुस्तुनतीन ने भेजा था, इसी तरह तीरों से मरे थे। सालार जुबैर ने सोच लिया था कि ये तीर ऊपर से ही आते होंगे। एक रोज पहले उन्होंने ऊपर जाकर देख लिया था कि किस जगह से तीरंदाज नीचे किसी को निशाना बना सकता है। उन्होंने एक एक जानबाजों को इन जगहों से जरा दूर भेज दिए थे और इन्हें बता दिया था कि वो क्या करेंगे। इबादत गाह के आदमी ने ऊपर से तीर चलाया और एक गाइड को निशाना बना लिया और ऊपर बैठे हुए जानबाज ने इस आदमी को तीर का निशाना बनाया और वो आदमी तीर खाकर नीचे जा पड़ा। ऊपर से ऐसी आवाजें आने लगी जैसे दो तीन आदमी आपस में लड़ रहे हों। ये आवाजें कोई अजीब नहीं थी, अलबत्ता ये डर था कि ये जिन्नात या चुड़ैलों जैसी कोई मखलूक भी हो सकती है। अगर ऐसा था तो जानबाज मुजाहिदीन की मौत यकीनी थी। जुबैर बिन अल-अवाम ने कहा कि वो ऊपर अपने आदमियों की मदद को पहुंचा जाए, लेकिन वो जगह ऐसी थी जहां तेज नहीं दौड़ा जा सकता था और सीढ़ियां भी तेजी से नहीं चढ़ी जा सकती थी। फिर ऊपर जाकर तेज चलना और अपने साथी तक पहुंचना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं था, क्योंकि गिरी और झुकी हुई छतों से गिरना यकीनी था। इन मुजाहिदीन को जो ऊपर भेजे गए थे अल्लाह के हवाले कर दिया गया। सालार जुबैर ने दूसरे गाइड से कहा कि अब ऊपर खतरा कम हो गया है और इन्हें इस जगह ले चले जहां खुफिया इबादत गाह में दाखिल हुआ जा सकता है। गाइड एक बार फिर मलबे के ढेर पर जा चढ़ा और दूसरी तरफ उतर गया। इतने में गिरी हुई छत में से दो आदमी नीचे आ पड़े। जाकर देखा तो एक मुजाहिद था और दूसरा कोई और था। नाज़रीन, ये इंटरेस्टिंग वीडियो जारी है। अगली वीडियो किस नंबर 168 में देखना मत भूलिएगा।